أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ ذاکر بیٹھا ہے، بیان کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم نہ کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کافی ساری چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، واللیل کی قسم کھا رہا ہے، والفجر کی قسم کھا رہا ہے، کافی ساری چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کھائیں؟ یہ ہے دلیل اس کی، سنیں، غور سے سنیں۔ قسم صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کھاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں ایک ہی جملہ چھوڑ کے سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو۔ وہ جس خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس کے سوا کسی کی قسم نہیں، اس خدا نے قرآن مجید میں تقریباً 87 قسمیں کھائی ہیں اور ایک بھی اپنی نہیں کھائی ہے۔ توجہ ہے میرے بتا دو تو بھی 87 کے قریب قسمیں خدا نے قرآن مجید میں کھائی ہیں اور ایک قسم بھی اس نے اپنی نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا هواها والفجر والليالي العشر، ایک قسم بھی اپنی نہیں کھا رہا۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ پریشان ہو گیا آپ بات قسمیں کھاتا چلا کر کے ایک منزل تو ایسی آ گئی کہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے والعادیات ضبحا، مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑے اور ان کے سانس لینے کی قسم ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی بے شک کافی ساری چیزوں کی قسمیں قرآن مجید میں کھا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی جو کچھ کرے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اور انسان اللہ کی مرضی کا، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ، اس کے علاوہ اور کسی کی نہ کھاؤ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ قسم صرف اللہ کی کھانی ہے تو پھر اور کسی کی جائز نہیں ہے۔ اور بات جو اس نے سمجھائی ہے اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، اپنی قسم نہیں کھا رہا، تو ہم بھی کھا سکتے ہیں غیر اللہ کی قسمیں؟ ارے بدبخت، یہی تو شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا وہ تم کرو، تم اپنی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے اور تم علی کو مشکل کشا بناؤ گے تو تم نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اور پھر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ تو تخلیق کر رہا ہے چیزیں، انسان بنا رہا ہے، جانور بنا رہا ہے، پھر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام کرتا ہے تم اس کام کا کسی اور سے ہونا مانو گے، ثابت کرو گے تو شرک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی برابری انسان نہیں کر سکتا۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنی طرف یا کسی غیر کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے بھی جائز ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ اسے تو شرک کہتے ہیں۔ شرک یہی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام تم اپنے ذمہ لگا لو یا کسی غیر کے ذمہ لگا لو۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ قسمیں جس کی چاہے اٹھائے، اس کی مرضی ہے، اور اس سے بڑھ کر تو ہے ہی کوئی نہیں کہ وہ اس کی قسم اٹھائے۔ اور انسانوں سے سب سے بڑھ کر پوری مخلوق کائنات میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی کہتا ہے کہ قسم اگر اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھانی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں اٹھانی۔ یہ جو تم نے انسانوں کی طرح منطق استعمال کر کے انسان ایک کو دوسرے کے مساوی بنا کر مثالیں دی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہے جو کچھ چاہے کرے، انسان
وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان اس طرح قسم نہیں اٹھا سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔